کیا حال ہیں, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ ویلکم ٹو حیدرآباد. جی ہاں, میں اس وقت حیدرآباد میں ہوں. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, ایک زمانے میں پاکستان کا تیسرا بڑا قدیم تاریخی شہر ہوتا تھا. سندھ کا تو سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے, اور ادھر کچھ عرصے بعد آنا ہوا, کیونکہ آپ کو علم ہے کہ اسلام آباد میں اتنے سب کچھ ہو رہا ہے, اور خاص طور پر ٹرائبل ایریا اور پھر جو دہشت گردی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اب جب کہ ہماری ان شہری حکومتوں نے 4 سال پورے کر لیے ہیں, اور سندھ میں جا کر دیکھا جائے, اور سندھ میں سب سے پہلے حیدرآباد آیا جائے, کہ اب قمر جمیل صاحب جنہوں نے اپنی یہاں پر نظامت کے 4 سال پورے کر لیے ہیں, تو صرف یہ نہیں کہ میں ان کی گفتگو یہاں سنوں گا, اس سے کنونس ہو جاؤں گا. ابتدائی بات اس شہر کے حوالے سے کچھ پوچھ لوں, اور پھر ذرا سڑکوں پہ گلیوں پہ ان کے پروجیکٹ دیکھیں گے. تھوڑا سا مجھے اپنے لوگوں کو اور خود میری آگاہی کے لیے بھی, کہ ہم حیدرآباد وہی ایک شہر سمجھتے ہیں جی, وہ گاڑی کھاتا اور تلک چاڑی یا پھر لطیفہ آباد. تھوڑا سا بتائیے کہ اس وقت آپ کی جو یہاں کی پاپولیشن کتنی, خود آپ کی نظامت میں کیا کیا ایریا آتا ہے قمر بھائی؟ حیدرآباد پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. یہ 2000 سال پر اس کی تاریخ محیط ہے, اور یہ بہت عرصے تک سندھ کا دارالحکومت رہا ہے. محمد بن قاسم کے زمانے میں بھی شہر نیرون کوٹ کے نام سے مشہور تھا. اب اس ڈسٹرکٹ کی آبادی لگ بھگ 22 لاکھ ہے. یہ بنیادی طور پر ایک اربن ڈسٹرکٹ ہے. اس کے 4 تعلقے ہیں, جس میں سے 3 تعلقے اربن ہیں. حیدرآباد شہر کی جتنی تاریخ پرانی ہے, اتنی ہی اس کو نظر انداز کیے جانے کی تاریخ پرانی ہے. بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد اس حیدرآباد جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر کبھی ہوتا تھا, اس کو حکمرانوں نے نظر انداز کر دیا, جس کی وجہ سے یہ مسائل کا گڑھ بن گیا. جب ہمیں اس شہر کی خدمت کا موقع ملا, تو ہم نے اس شہر کے لوگوں کی بہت ساری محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے بہت سارے ترقیاتی کام کرائے, جس کا انشاءاللہ میں آپ کو گراؤنڈ پر وزٹ کراؤں گا. ایک کوئی اور ذرا سے یہ پوچھ لوں کہ پچھلی بار ڈاکٹر رفیق الزماں اس کے ناظم ہوتے تھے, اور اب آئے, تو یہ جو ڈیمارکیشن ہوئی, ابھی بھی خیال یہ ہے کہ حیدرآباد میں ہم سمجھیں کہ مور ڈومینیٹنگ شہری سٹی, یا یہاں پر اب بھی, کیونکہ خدشات یہ تھے کہ شاید وہ جو قدیم سندھی بولنے والے وہ شہر میں نہیں رہے, خالی ہو گئے, کیا پوزیشن ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہاں پر دونوں سندھی, جو اردو بولنے والے سندھی ہیں یا سندھی بولنے والے سندھی ہیں, بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں. اور شہر میں بھی اور شہر کے سراؤنڈنگ میں جو رورل ایریا ہے, ان کے درمیان میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے اور کوئی نفرتیں نہیں ہیں. محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی پالیسی اور نظری کی وجہ سے ہم دونوں اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے بہت قریب آئے ہیں. اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. تو چلیں پہلے کچھ دیکھیں گے. میں نے سوچا کہ قمر صاحب کے ساتھ ذرا ان کے دفتر سے نکل کر باہر دیکھا جائے, کیونکہ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ فائلوں میں اور دفتروں میں تو شہر کے نقشے بڑے اچھے دکھائے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے, ذرا باہر بھی. خود آپ بتائیے, آپ اس شہر کے ہیں اپنے؟ میں بائی برتھ حیدرآباد شہر کا ہوں. وہاں پر ہی میں پیدا ہوا, یہیں میں نے ساری تعلیم اپنی مکمل کی, اور یہاں پہ 1900 پارٹی کی میں MQM کی مختلف ذمہ داریوں پہ رہا. پھر 1990 میں یہاں سے MNA منتخب ہوا, اور اس کے بعد جب آپریشن کے بعد ہم نے ریزائن کر دیا. پھر یہاں پر جیلوں میں بھی وقت گزارا, اور اس کے بعد 2002 میں کراچی سے MP منتخب ہوا. یہ ہماری ضلع حکومت نے یہ فلائی اوور بنایا. دیکھیے کہ گفتگو میں نے اس لیے تھوڑی چھیڑی تھی کہ حیدرآباد میں نے کہا کہ کوئی 3 دہائی سے آ رہا ہوں, یہاں کوئی فلائی اوور کا تصور نہیں تھا. یہ کب بنا قمر صاحب, اور یہ کمپلیٹ ہے, اور یہ کس روڈ پر ہے؟ یہ جو روڈ ہے یہ عمومی طور پہ ٹھنڈی سڑک کہلاتی ہے, اور یہ ٹریفک کا ایک کافی مصروف جنکشن تھا. ٹریفک کے مسائل کو یہاں پر حل کرنے کے لیے ہم نے یہ فلائی اوور بنایا ہے. یہ شہباز چوک کہلاتا ہے بنیادی طور پر جگہ. ٹھنڈی سڑک کے ساتھ رانی باغ کا تصور, اور ابھی کچھ دنوں سے میں نے یہاں پر کچھ تقریبات کے بارے میں سنا تھا. ایک زمانے میں یہ رانی باغ جو ہے وہ ایسا اجڑا تھا کہ یہاں پر
परिंदे भी पर नहीं मारते थे। तो ये कब रानी बाग को आपने? ये भी हमने 15 करोड़ रुपए की लागत से अभी हालिया पिछले साल ही इसको हमने रेनोवेट कराया है। इसके अंदर ज़ू था, वो बिल्कुल तबाह हो गया था, वो बिल्कुल अबेंडेंट हो गया था, वो हमने अस्तर नौ तामीर कराया। इसमें एक बड़ी ईदगाह आप देख रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे शिकस्त और रीख्त का शिकार थी। और जब पहले इंटरनेशनल मैच हुआ करते थे यहाँ पे हैदराबाद में, तो आपको याद होगा उसमें ये ईदगाह साइड कहलाती थी, जहाँ से बॉलिंग होती थी, तो वो ईदगाह थी। तो ये भी हमने पूरी रेनोवेट कराई। इसमें एक वो था, एक बारादरी थी, उसको हमने मुकम्मल तौर पर रेनोवेट कराया। इसमें एक ओपन एयर थिएटर था जहाँ पर प्रोग्राम होते थे, वो बुरी तरह से शिकस्त और रिख्त का शिकार था, उसको भी हमने अस्तर नौ रेनोवेट कराया। हैदराबाद के लोगों के लिए एक वाहिद बड़ा ये पार्क होगा कमर भाई? हमने इस वक्त कोई 40 के करीब नए पार्क और प्ले ग्राउंड बनाए हैं हैदराबाद में अपने वक्त में, जिनमें से रानी बाग भी शामिल है। और बहुत सारे इसलिए कि यहाँ पर दीगर फैसिलिटीज़ की तरह से इन फैसिलिटीज़ की भी काफ़ी कमी थी। जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हैं नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, ये एक और आप फ्लाई ओवर देख रहे हैं। मेरे ख्याल रानी बाग को तो हमने एक नज़र में देख लिया, लेकिन सामने में देख रहा हूँ हूश मोहम्मद शहीदी, जो सिंध के एक बहुत बड़े जिन्होंने बड़ी कुर्बानियों के हवाले से याद किए जाते हैं। और आप देखें कि अभी चंद ही मिनट का मैंने फासला तय किया था कि एक दूसरा फ्लाईओवर हूशी शहीद के नाम पर। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे कंवर साहब ने और इनकी तंजीम ने इन फ्लाईओवर के नाम रखते हुए ये बात मलहूद खातिर रखी कि सिंध की उन तारीख़ी शख्सियात के नाम ये मंसूब किए जाएँ, और जिससे ये तासुर ख़त्म हो कि शायद MKM जो है और ख़ास तौर पर हैदराबाद में है, वो सिर्फ़ एक